نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ وقال اللہ تبارک وتعالی اما احدکما فیسقی ربہ خمرا وقال للذی ظن انه ناج منه اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان ایمان، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اقامت دین دیکھتے ہیں اور میں فردوس الہی آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ میں نماز کے حوالے سے ان دنوں میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین اس آیت کا ترجمہ پچھلی ویڈیو میں کیا اور اس میں یہ بتایا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، یعنی تمام مخلوقات کا اور تمام جہانوں کا، پوری کائنات کا رب ہے، تو رب کے کچھ معنی میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتا دیے ہیں اور کچھ معنی میں آج بتاؤں گا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورۃ توبہ آیت نمبر 31۔ آپ میں سے جو بھائی دیکھنا چاہے قرآن میں دیکھ سکتا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مذمت فرمائی اور فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، ان لوگوں نے اپنے احبار اور رہبان یعنی اپنے علماء درویش جو بھی تھے بڑے، انہوں نے ان کو ارباب بنایا ہے، یعنی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ بھی ان کو ارباب یعنی رب، بہت سارے رب بنایا ہوا، کوئی ایک شخصیت نہیں تھی، بہت ساری ان کی جو شخصیات بڑی تھی ان کو رب بنایا تھا۔ حضرات اس کی تشریح یہ ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، پہلے جب وہ دور یہود میں یہودی تھے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس آیت کا کیا مطلب ہے جس میں کہا گیا کہ یہودیوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنایا ہے، جبکہ نہ ہم انہیں نظر و نیاز دیتے تھے، نہ ہم ان کے لیے کوئی چادریں چڑھاتے تھے اور نہ ہم ان سے کوئی نفع نقصان مانگتے تھے، اس کی غیبی طاقت کا مالک سمجھتے تھے، نہ سجدہ کرتے تھے، تو کیا مطلب ہے رب کا؟ یعنی وہ بھی وہی معنی سمجھے تھے رب کا جو ہم آج کل سمجھتے ہیں رب کا کیا معنی ہے۔ تو جو معنی میں آپ کو یہاں سمجھا رہا ہوں قرآن میں، جو قرآن میں آیا ہے، اس طرف ان کا بھی ذہن نہیں گیا تھا۔ ہم بھی اپنے بڑوں کی باتیں مانتے ہیں نا، کوئی اپنے پارٹی لیڈر کی بات مانتا ہے، کوئی اپنے پیر کی بات مانتا ہے، اس کا مرشد کی بات مانتا ہے، تو اس سوال کو ذہن سے ہی نکال دیتا ہے کہ میرا مرشد، میرا پیر، میرا پارٹی کا لیڈر، میری ریاست کا سربراہ یہ جو حکم دے رہا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، رب کے کسی حکم کے خلاف تو نہیں ہے، رب کے حکم سے مطابقت رکھتا نہیں رکھتا ہے، یہ حکم اپنی طرف سے دے رہا ہے، اپنی پارٹی کی طرف سے دے رہا ہے، یا یہ رب کی طرف سے دے رہا ہے، اس پر دھیان ہی نہیں جاتا، جو کہ بڑا ہے، میرا مرشد ہے۔ اسی طرح پھر مذہبی طبقوں میں دیکھ لیں تو وہاں اپنے جو بڑے مولوی صاحب نے بات بتائی ہے اس کے خلاف جو مرضی ہو جائے، کوئی کچھ کرے وہ وہی بات ٹھیک ہے، اس طرف نہیں جانا کہ بھی یہ جو بات کہی ہے یہی قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اس کی کوئی دلیل ہے نہیں ہے، بس نہیں، اس طرف جانا ہی نہیں۔ لیکن خیر مذہبی طبقوں میں تو وہ یہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا جو مولوی صاحب کہہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی حدیث ہوگی، یہاں تک بات ہوتی ہے، لیکن وہاں چونکہ وہاں تو یہ تھا کہ بھئی جو حکم دیتے ہیں بس ٹھیک ہے، سند کو نہیں مانتا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جب وہ آپ کو حکم دیتے ہیں تو آپ ان سے کوئی سند، کوئی دلیل آپ ان سے طلب کرتے ہیں؟ آپ انہیں کہتے ہیں ہاتھو برہانکم، اپنی دلیل لے آؤ، جو تم حکم دے رہے ہو، جس چیز سے تم منع کر رہے ہو، جو تم ہمارے لیے ضابطہ بنا رہے ہو، جسے تم گناہ قرار دے رہے ہو، جسے تم ثواب قرار دے رہے ہو، ہاتھو برہانکم، دلیل لے آؤ۔
تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں مانگتے تھے. کہا یہی ہے رب بنانا, اور اس کو اللہ نے شرک قرار دیا. وَلَمْ يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا, اس کے بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ, اللہ تعالیٰ اونچی ذات ہے اپنی شان کے لحاظ سے, اپنے مرتبے کے لحاظ سے, طاقت کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے اونچی ذات ہے. ملک الحق, حقیقی بادشاہ ہے. ہاں, یہ حاکمیت اللہ کا اختیار ہے, کیونکہ وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, تو حاکم بھی وہی ہے, شارع وہی ہے, مطاع وہی ہے, ذی اقتدار وہی ہے. اسی کی اطاعت ہوگی, وہی مطاع ہے, اسی کی اطاعت ہوگی. اس کے حکم کے خلاف کسی کی اطاعت نہیں ہوگی. اور جب بھی کسی کی اطاعت کریں, مرشد کی, پیر کی, والد کی, امام کی, مولوی صاحب کی, استاد کی, بڑے کی, کسی کی, اس میں یہ بات, یہ ساری باتیں تب ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے نیچے ہو. لا طاعت المخلوق بمعصیت الخالق, خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے, اللہ کے علاوہ سارے مخلوق. تو اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دیا. باقی چیزیں تو ہمیں شرک نظر آتی ہیں, لیکن اس چیز پہ نہیں جاتا ذہن کی یہ بھی شرک ہے. جو لوگ اپنے لیڈر کی یا اپنے رہنما کو اس کو پیشوا بنا لیا ہے, اس کو مطلقاً اختیار دے دیا ہے, اور بلکہ اب یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی مطلب ہے کہ بہت سارے مذہبی پارٹی تو نہیں ہے نا جی, یعنی ادھر اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس زندگی کے اس گوشے میں. جو ہمارا رہنما, ہمارا پیشوا ہمیں بتائے گا وہی کریں گے, اس کے خلاف تو جائیں گے نہیں. تو یہ شرک ہے. تو اب دیکھیں, یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے, ان کے پاس دو بندے گئے, کہا کہ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں. تو انہوں نے ایک کو خواب کی تعبیر بتائی. اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, آپ میں سے پہلا شخص ہے جس نے خواب دیکھا, اس کی تعبیر میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا. یسقی ربہ, اپنے رب کو شراب پلائے گا. رب کس کو کہا گیا؟ فرعون مصر کو رب کہا گیا, اللہ کو نہیں کہا گیا, نعوذ باللہ. فرعون مصر کو, نعوذ باللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے شراب بھی نہیں دی اس کے ہاتھ سے, نعوذ باللہ من ذالک. تو فرعون مصر کو رب کہا گیا. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ رب اللہ کی ذات ہے, الحمدللہ رب العالمین, رب اللہ کی ذات ہے, گویا کہ حکم اس کا ہے. انسان مسلمان خلیفہ ہو سکتا ہے, حاکم نہیں ہو سکتا. مسلمان نے اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہوتا ہے, قانون بنا کے نہیں دینا, بنے ہوئے قانون کو فالو کرنا ہوتا ہے. اور کیا کہا؟ فیسقی ربہ خمرا, وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا, یعنی اپنے حاکم کو. تو حاکم کو بھی رب کہا جاتا ہے عربی میں. تو چونکہ حاکم کون ہے؟ ولم یشرک فی حکمی آتا, اس کے حکم میں کوئی شریک نہیں ہے. مسلمانوں میں سے جو بندہ حاکم بنتا ہے, کسی اجتماعی معاملے کا ذمہ دار بنتا ہے, چھوٹے معاملے کا, بڑے کا, وہ اس چیز کا پابند ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا اور مخلوق کو چلائے گا. وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا. یہ اللہ کی امانت ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں, اللہ کی امانت ہوتی ہے. ہاں, امانت میں خیانت ہے اگر وہ اپنی مرضی کرے وہاں. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا معنی, کیا ہم اللہ سے مانگتے, کیا کہتے ہیں, یہ ہمیں سمجھ آ جائے. یہ ہمیں سمجھ آ جائے. 1.5 انچ کی مسجدیں الگ تھوڑی ہوتی, پھر مسلمان ایک ہوتے, پتہ ہوتا نا ہم کیا کہتے ہیں نماز. رب کا معنی, اول تو بہت سارے کم لوگ نمازی ہیں, پوری سی پرچتے, لیکن یہ بھی اس نماز کو سمجھ لینا ہم کیا پڑھتے ہیں. تو 1.5 انچ کی مسجدیں الگ نہیں ہوں گی پھر انشاءاللہ, پھر اکٹھے ہوں گے مسلمان سارے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے ہمیں. تو یہ ہوگی. اب ایک معنی رب کا ہے مالک. مالک تو ہے اللہ ہمارا, ہماری ہر چیز کا مالک اللہ ہے. ہماری آنکھ کا, ہماری سانس ہم لیتے ہیں, ہماری جتنی نعمتیں ہیں یہ اللہ نے دی ہیں. اللہ اس کا مالک ہے, اللہ اس پوری کائنات کا مالک. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, فرمائے ان قریش کو اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے, خانہ کعبہ کا مالک ہے, جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اسی طرح فرمایا
رب السماوات والارض، بار بار قرآن میں آتا ہے، وہ رب ہے زمین کا اور آسمان کا۔ رب سے کیا مراد؟ مالک ہے آسمان اور زمین کا، وما بینہما ورب المشارق، اور جو کچھ آسمان زمین کے درمیان ہے اس کا بھی مالک ہے، اور رب المشارق اور مشرقوں کا بھی رب ہے۔ اور اسی طرح فرمایا قل من رب السماوات السبع، ان سے پوچھیں کہ کون سات آسمانوں کا رب یعنی مالک ہے، رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ مالک، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، اور حکم دینے والا حاکم، بادشاہ مطلق، شہنشاہ کائنات وہی ذات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔